بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے درس عقائد۔ اس کی تالیف کی حجت الاسلام والمسلمین غلام علی سنجیری نے اور اس کا ترجمہ کیا ہے سید سبطین علی نقوی نے۔ آئیے سنتے ہیں 28ویں درس کا پارٹ نمبر 5، خلاصہ درس، صفحہ نمبر 221۔ نمبر 1، عصمت اکتسابی، یعنی نبی زحمت اٹھا کر عصمت کو حاصل کرے۔ وہ عصمت و عطائی کے معنی یہ ہیں کہ خدا نبی کو عصمت عطا فرمائے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا خدا نبی کو عصمت عطا فرماتا ہے یا وہ اسے کسب کرتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ عصمت عطائی ہے، پر اس سے نبی کی شان و منزلت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، کیونکہ انبیاء اچھے فعل کو اپنانے اور برے فعل کو ترک کرنے میں سب انسانوں سے بہتر ہیں، اور ان کے اس سے بہتر ہونے کو خدا ازل سے جانتا ہے۔ اس روح سے اس نے ان کو منتخب کیا اور ابتدا سے ہی انہیں عصمت سے نوازا۔ نمبر 2، اگر انبیاء معصوم ہیں تو پھر گناہ کو جناب آدم علیہ السلام سے کیوں نسبت دی گئی؟ وہ افراد جن کا مقام بلند و بالا ہو جیسے کہ انبیاء، ایسے افراد کو مباح امور میں بھی امر نہیں کی جا سکتی ہے۔ البتہ وہ امر رہتا ہے تو مباح ہے، پر کیونکہ امر خدا ان سے تعلق پیدا کرتا ہے اس لیے بہتر ہے کہ انجام پائے۔ ہر چند اسی قسم کے امر و نہی سے بے توجہی گناہ نہیں، مگر اس کا ترک کرنا بہتر ہے، لہٰذا ترک اولیٰ سے عصمت انبیاء اغدار نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جناب ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑ کر یہ کہنا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، ان کے بڑے بتوں سے پوچھو کے بارے میں کہیں گے۔ انہوں نے اس امر کو ایک امر محال سے مشروط کر کے بیان کیا تھا۔ اس بنا پر جناب ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا۔ انہوں نے فرمایا تھا بڑے بت نے توڑے ہیں، اگر بت بات کریں تو ان سے پوچھ لو۔ یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے۔ کہا جائے کہ اگر پانی آگ ہو جائے تو گھوڑا اڑ سکتا ہے۔ یہاں گھوڑے کا اڑنا ایک امر محال سے مشروط ہے اور اس پر موقوف کیا گیا ہے۔ سوالات۔ نمبر 1، عصمت انبیاء عطائی ہے یا اکتسابی؟ نمبر 2، جناب آدم علیہ السلام کی عصمت پر اٹھائے جانے والے اعتراضات کو اس کے جواب کے ساتھ بیان کریں۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے عصمت پر کیا اعتراض کیا جاتا ہے اور اس کا کیا جواب دیا جا سکتا ہے؟ 29واں درس، انبیاء کی عصمت پر اٹھائے جانے والے اعتراضات کے جوابات۔ نمبر 2، ترجمہ۔ قسم ستارے کی جب وہ ٹوٹا کہ تمہارے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ راہ راست سے منحرف ہوئے اور نہ تشخیص حقیقت میں خطا سے دوچار ہوئے ہیں۔ وہ اپنی جانب سے تمہارے سامنے کچھ نہیں پڑھتے مگر یہ کہ وہ تو وحی ہوتی ہے جو ان کا پروردگار ان پر نازل کرتا ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 1 تا 5۔ اہداف درس۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت پر اعتراض اور اس کے جواب۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی عصمت پر اعتراض اور اس کے جواب۔ نمبر 3، جناب یوسف علیہ السلام کی عصمت پر اعتراض اور اس کا جواب۔ گزشتہ درس میں ہم نے انبیاء کی عصمت پر اٹھائے جانے والے اعتراضات کے جواب دینے کا سلسلہ شروع کیا اور اس درس میں بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت پر اعتراض اور اس کا جواب۔ نمبر 1، کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گناہ کیے تھے؟ کچھ لوگوں کا سوچنا ہے کہ قرآن کریم میں گناہوں کو ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت دی ہے۔ مثلاً سورہ فتح کی ابتدائی آیات میں خدا نے فرمایا، فتح مکہ کے نتائج میں سے ایک یہ ہے کہ خدا آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ ہم نے آپ کو آشکار کامیابی سے نوازا تاکہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو چھپا دیں۔ سورہ فتح آیت نمبر 1 تا 2۔
اس کا جواب یوں دیا جا سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ سے پہلے جو کارہائے نمایاں انجام دیے، جن میں سے بتوں کو غلط کہنا جیسے عمل بھی تھے جن کی وجہ سے مشرکین مکہ ناخوش تھے، اور کچھ کی وجہ سے مسلمان ناراحت تھے، جیسے صلح حدیبیہ کے واقعے سے ظاہر ہے۔ ریفرنس نمبر 1۔ ماہ شوال چھٹی ہجری قمری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ ادا کرنے کی نیت سے عازم مکہ ہوئے، اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ مسلمان فقط عمرے کا قصد رکھتے ہیں اور کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں چاہتے۔ مسلمانوں کو حکم دیا کہ آلات حرب و ضرب کے بنا عازم سفر ہوں، لیکن مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو مکے میں داخلے کی اجازت نہیں دی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو حدیبیہ کے علاقے میں رکنا پڑا۔ آخرکار معاملہ صلح نامے پر آ کر ختم ہوا، جس کی بنا پر مسلمانوں اور مشرکین میں 10 سال کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا، اور یہ بھی کہ مسلمان اس سال نہیں بلکہ اگلے سال آزادانہ مکے میں آ کر اپنے اعمال دینی انجام دیں گے۔ ان مسلمانوں کے لیے جنہوں نے آج تک مشرکین سے جنگ کے سوا کچھ اور سوچا ہی نہیں تھا، صلح کے بارے میں سوچنا نہایت دشوار تھا، اور سونے پر سہاگا یہ تھا کہ اس سال بنا عمرہ کیے واپس لوٹنا تھا۔ اس کی وجہ سے کچھ افراد نے اس مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف کی، مگر رسول نے ان کی بات پر توجہ نہیں دی اور صلح کو قبول کر لیا۔ یہاں تک کہ بعض مسلمانوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت تک میں شک کیا، کیونکہ وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کی جانب سے بھیجے، تو پھر کیوں خدا نے ان کی مدد نہیں کی؟ اس وجہ سے عمر بن خطاب نے کہا، اپنی پوری زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر اتنا شک نہیں کیا جتنا روز حدیبیہ کیا۔ صحیح بخاری کتاب الشروط باب الشروط فی الجہاد جلد دوم صفحہ نمبر 122۔ اسلام سے پہلے بیاحان نشینوں کا ایک قافلہ جو غار تگری کیا کرتا تھا نے ایک بچے کو صحرا سے اٹھایا اور بازار عکاظ میں غلام کے عنوان سے حکیم بن حزام کو فروخت کر ڈالا۔ حکیم نے اس غلام کو، جس کا نام زید بن حارثہ تھا، اپنی پھوپھی جناب ختیجہ کو گود دے دیا، اور ختیجہ علیہ السلام نے شادی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخش دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق اس بات کا باعث بنا کہ زید آپ کا شیفتہ ہو گیا، یہاں تک کہ جب ان کی والد حارثہ نے انہیں ڈھونڈ لیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ اسے آزاد کر دیں تاکہ میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں، تو زید نے جانے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زید کو دوست رکھتے تھے، اور آپ نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ الاستجاب جلد دوم صفحہ نمبر 553۔ المجیرۃ الجلیہ۔ خدا اس آیت میں فرما رہا ہے کہ خدا نے فتح مکہ کے نتیجے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر ہوئے اور تمام امور جو لوگوں کی ناراحتی کا باعث ہوئے کے نتائج کو ختم کر دیا، اور اسلام کو اخراج بام نصیب ہوا۔ اس بنا پر یہ آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گناہ گار ہونے سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ بعبارت دیگر، فتح مکہ سے شرک و کفر کی بساط لپیٹ دی گئی، اور وہ لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اعمال کی وجہ سے گناہ گار اور لائق احترام نہیں سمجھتے تھے، اور ایسے افراد بھی جو یہ سوچتے تھے کہ خدا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلح حدیبیہ میں مدد نہیں کی اور ان کی رسالت میں شک کیا، تو اب تو فتح مکہ محقق ہو گئی تھی، سو ان جیسے کے ذہنوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت جتنے بھی گناہ ہیں سب پاک کر دیے گئے تھے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کا واقعہ۔
دوسرا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ سے متعلق تھا، جس کا تذکرہ ابھی کچھ دیر پہلے کیا جا چکا ہے۔ اسلام سے پہلے عرب معاشرے میں منہ بولے بیٹے کی حقیقی بیٹا سمجھایا جایا کرتا تھا، جیسے کہ حقیقی بیٹا باپ سے ارث پاتا تھا، ویسے ہی منہ بولے بیٹے کو بھی وراثت پاتا تھا، ویسے ہی منہ بولے بیٹے کو بھی ملتا تھا، یا منہ بولے بیٹے کی بیوی کو حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح متعلقاً حرام سمجھا جاتا تھا، جب کہ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق موجود ہے۔ نسبتی بیٹے کو منہ بولے بیٹے کے ساتھ مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری جانب اسلام کی تعلیمات میں سے ایک یہ ہے کہ برتری کا معیار تقویٰ اور قرب الہی ہے، نہ کہ مال و دولت یا نسب و نسل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم اسلامی کی ترویج کے لیے اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب، جو اشراف بنو ہاشم سے تھیں، کا نکاح زید بن حارثہ سے، جو کہ ایک فقیر نوجوان اور اس سے پہلے آپ کے غلام تھے، کرنے کی صلاح دی۔ یہ شادی ہو گئی، مگر کچھ عرصے بعد معاملہ طلاق تک آن پہنچا۔ ریفرنس نمبر 1۔ ان دونوں میں جدائی کے معاملے میں اختلاف پایا گیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ زینب قصوروار تھیں اور وہ ہمیشہ معاشرے میں اپنے مقام و منزلت کو زید کے سامنے ذکر کرتی تھیں، جو ان کے درمیان اختلاف کا باعث بنی، اور کچھ کہتے ہیں کہ زید مقصر تھے کیونکہ وہ بہت زیادہ گوشہ نشین رہتے تھے۔ دوسرا قول قیاس سے معلوم ہوتا ہے کہ کیونکہ زید نے کئی شادیاں کی اور کئی بار طلاقیں بھی ہوئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ناراض ہوئے اور فرمایا اپنی بیوی کا خیال رکھو اور خدا کے غضب سے دور رہو۔ المستبرک علی المحصحین، جلد 5، صفحہ نمبر 25۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نے حکم دیا کہ دور جاہلیت کی اس رسم کو، جس کے مطابق منہ بولے بیٹے کی بیوی کو حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح حرام سمجھا جاتا تھا، ختم کرنے کے لیے خود میدان عمل میں اتریں اور زینب سے شادی کریں۔ ہرچند کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے حکم پر عمل کرتے ہوئے زینب سے شادی کر رہے تھے، مگر اس عمل کی انجام دہی سے پہلے آپ کو منافقین کی جانب سے اعتراض کا خدشہ تھا، اسی لیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 نازل ہوئی۔ ترجمہ: اور وہ وقت یاد کرو جب تو نے اس سے کہا جسے خدا نے بھی اور تو نے بھی نعمت سے نوازا تھا، اپنی بیوی پر نگاہ رکھو اور خدا کا تقوی اختیار کرو، اور تو نے دل میں وہ چیز جو چھپا کر رکھی تھی ظاہر کی، اور تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، جبکہ خدا سزاوار تر ہے کہ اس سے ڈر۔ جب زید نے اس عورت سے اپنی ضرورت پوری کر لی اور وہ اس سے جدا ہو گیا، تو ہم نے اسے تیری زوجیت میں داخل کر دیا تاکہ مومنین کے لیے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے طلاق کے بعد شادی کرنے میں کوئی مشکل نہ رہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے تو ڈر رہے تھے، پر خدا کے حکم پر عمل نہیں کر رہے تھے، اور اس صورت سے وہ گناہگار ہوئے ہیں۔ اس کے جواب میں کہیں گے کہ یہ آیت تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں ہے، نہ کہ توبیح میں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت کوشش کرتے تھے، اور اس راہ میں آپ نے انتہائی مشقت اور جانفشانی سے کام لیا۔ دوسری جانب عرب کی اپنی دور جاہلیت کی سنتوں پر جمے رہ کر منہ بولے بیٹے کی بیوی کو حقیقی بیٹے کی بیوی کے برابر سمجھنا اس بات کا باعث بنتا کہ کچھ افراد اسلام چھوڑ کر مرتد ہو جاتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات سے ڈر تھا، اور خدا نے آپ کی اس پریشانی کے سلسلے میں فرمایا: حکم الہی کا بیان کرنا بعض مسلمانوں کے بگڑنے اور مرتد ہونے سے زیادہ ضروری ہے۔ لہٰذا اس آیت میں کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے فرمان کی حکم عدولی کر رہے تھے، اور
عرب اس سے ڈر گئے تھے، بلکہ ڈر سے مراد یہ تھی کہ کہیں اسلام سے نہ پھر جائیں۔ نمبر 3، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال خدا کو حرام کیا؟ آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی، کیوں اپنی ازواج کی خوشنودی کی خاطر اس چیز کو حرام کر رہے ہیں جسے خدا نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 1۔ اس اعتراض کا جواب بہت ہی سادہ اور آسان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قطعاً حلال خدا کو حرام نہیں کیا، بلکہ اپنی ازواج کی خوشی کے لیے کچھ چیزوں سے پرہیز کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھائی تھی کہ ان چیزوں سے دوبارہ استفادہ نہیں کریں گے۔ در واقعہ اس چیز میں بہت فرق ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہیں کہ میں حلال الہی کو حرام کر رہا ہوں، اور یہ کہ آج کے بعد میں اس چیز کو نہیں کھاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر دوسرے کے احترام کے قائل اور گھریلو معاملات میں لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنے والے تھے کہ آپ اس چیز پر راضی ہو گئے کہ جو چیز آپ کو پسند بھی تھی اور اسے آخری زندگی تک ترک کریں۔ اور یہ آیت تو در حقیقت عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور واضح کرتی ہے۔ نمبر 4، کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانی کتابوں میں کوئی شک تھا؟ ترجمہ آیت کا، اور ہم نے جو آپ کی طرف نازل کیا، اگر آپ اس میں تردد کا شکار ہیں تو ان سے پوچھ لیجئے جنہوں نے آپ سے پہلے کتاب پڑھی ہے۔ بے شک آپ کے رب کی جانب سے حق آپ کی جانب آیا ہے، پس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ سورہ یونس آیت نمبر 94۔ اس اعتراض کے جواب ذرا کی دقت اور توجہ کا طلبگار ہے۔ بعض اوقات ہم کسی شخص سے کچھ کہہ تو رہے ہوتے ہیں پر ہمارا منظور یہ ہوتا ہے کہ دوسرے متوجہ ہو جائیں۔ فارسی میں ایک مثل ہے، بدرمی گوید تا دیوار بشنود، دروازے کو کہہ رہا ہے تاکہ وہ دروازہ سن لے۔ یہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ افراد سے بات کی جا رہی ہوتی ہے اور مخاطب مورد نظر شخص سے قطعاً نہیں ہوتا، مگر مطلب کی اہمیت کی خاطر تمام افراد کو مورد مخاطب قرار دیا جاتا ہے۔ مثلاً کسی اسکول کے ہیڈ ماسٹر کہے کہ اے فلاں، کو معلوم ہونا چاہیے کہ مدرسہ غیر اخلاقی حرکت کو قبول نہیں کرے گا۔ قطعی طور پر ہیڈ ماسٹر صاحب کا خطاب فقط مذکورہ شخص سے نہیں ہے، بلکہ وہ اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ پہلے دوسرے جان لیں، اور دوسرا یہ کہ یہ معاملہ اتنا اہم ہے کہ تمہیں بھی اس کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں، یعنی یہ کہ تم ایسے نہیں ہو، مگر تمام افراد یہ جان لیں کہ یہ ایک حکم کلی ہے اور کسی خاص شخص سے مخصوص نہیں ہے۔ درست ہے کہ یہاں پر خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مورد مخاطب قرار دیا ہے، مگر در واقعہ دوسروں کو پیغام پہنچانا مقصود ہے۔ خدا فرماتا ہے، اے رسول، اگر کتاب آسمانی میں شک ہے، یعنی پہلے تو دوسرے یہ جان لیں کہ قرآن میں شک کی گنجائش نہیں، اور اے رسول، یہاں تک کہ اگر آپ کو بھی اس میں شک ہے، مگر خدا جانتا ہے کہ آپ اس میں شک سے دوچار نہیں ہوں گے، تو اس کے دور کرنے کی راہ یہ ہے کہ آپ دوسروں سے پوچھ لیں۔ کیا ہم جملہ شرطیہ اگر شک ہے سے یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ ان کو شک تھا؟ نہیں، یہ آیت ہرگز کسی ایسے مطلب کو پیش نہیں کرتی اور نہ اس کی تصدیق کرتی ہے، بلکہ اس کے معنی تو یہ ہیں کہ اگر قرآن میں شک ہے تو ایسا کرو جیسا بیان کیا گیا ہے، پھر ہم جانتے ہیں کہ آپ کو شک نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عصمت انبیاء۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ملتا ہے کہ ایک روز آپ نے دیکھا کہ قطبیوں میں سے ایک فرد سبتیوں
کہ ایک ناتواں فرد کو اذیت دے رہا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس ناتواں فرد کی مدد کی خاطر قبطی کو ایک مکہ رسید کیا۔ اس مکے سے وہ قبطی ڈھیر ہو گیا اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنا پڑا۔ آیت کا ترجمہ ہے، اور شہر کے رہنے والوں سے آنکھ بچا کر داخل شہر ہوئے تو دیکھا کہ دو مرد ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ان میں سے ایک موسیٰ کا پیروکار تھا اور دوسرا آپ کا دشمن۔ تو جو آپ کا شیعہ تھا اس نے موسیٰ کو اپنی مدد کے لیے پکارا تاکہ وہ دشمن کے مقابل ان کی مدد کرے۔ بس موسیٰ نے ایک گھونسا رسید کیا تو وہ دشمن وہیں ڈھیر ہو گیا۔ موسیٰ نے کہا، تمہارا یہ لڑنا عمل شیطان تھا، اس میں شک نہیں کہ وہ گمراہ کرنے والا آشکارا دشمن ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 15۔ اور جب خدا نے جناب موسیٰ کو حکم دیا کہ فرعون کے محل میں جاؤ اور اسے دعوت حق دو اور بنی اسرائیل کی ہدایت کرو، تو آپ نے اس ماجرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ ترجمہ: ان کی نگاہوں میں میں مجرم ہوں اور مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 14۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچے اور فرعون نے قبطی کے قتل کا ماجرا دہرایا تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ ترجمہ: جب میں نے یہ کیا تو اس عمل کے نتیجے سے آگاہ نہیں تھا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 20۔ یہ تمام آیات اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام گناہ گار تھے۔ اس سوال کا جواب: ائمہ معصومین علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں یہ ہے کہ قبطی کو قتل کرنا خدا کے حکم سے تھا۔ وہ قبطی شخص اس ناتواں سبطی کے قتل کا قصد رکھتا تھا، لہٰذا ضروری تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اس شخص کا دفاع کرتے اور اس کے بعد اس کے لیے کہ کہیں فرعون کی حکومت انہیں قتل نہ کر دے مصر سے نکل گئے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے خود بھی اس مسئلے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں گناہ گار ہوں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ پھر جس وقت فرعون نے اس واقعے کو دہرایا تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے ارباب مماشات فرمایا، فرض کرو کہ اگر میں اس قبطی فرد کے قتل میں تمہارے مطابق گناہ گار بھی سہی، تو اب میں خدا کی جانب سے محکم اور روشن دلیل کے ساتھ تمہارے پاس آیا ہوں، لہٰذا یہ واقعہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے گناہ گار ہونے کی جانب اشارہ نہیں کرتا۔ جناب یوسف علیہ السلام اور عصمت انبیاء۔ بعض اوقات عصمت انبیاء کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آیات کا ترجمہ غلط کر دیا جاتا ہے، جبکہ اگر عصمت کو قبول کیا جائے تو آیت کا صحیح ترجمہ ممکن ہے، جیسا کہ جناب یوسف علیہ السلام سے متعلق آیت کا ماجرا بھی ایسے ہی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام زندان میں تھے تو اس شخص سے جو آزاد ہو گیا تھا فرمایا تھا، بادشاہ کو کہنا کہ زندان میں ایک بے گناہ شخص ہے، مگر شیطان نے اس کے حافظے سے اس چیز کو معاف کر دیا اور جناب یوسف علیہ السلام کی سفارش کرنا بھول گیا۔ وقتی نظری کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں عقائد، ترجمے اور تفسیر قرآن میں بہت کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم انبیاء علیہ السلام کی عصمت کے قائل ہوں تو بھول جانے کو اس شخص سے نسبت دیں گے جو تازہ آزاد ہوا تھا، لیکن اگر عصمت انبیاء کے قائل نہ ہوں تو ضمائر کو جانب یوسف علیہ السلام کی جانب پلٹتے رہیں گے، یعنی جناب یوسف علیہ السلام نے خدا کی یاد کو بھلا دیا اور اپنے خدا کے بجائے اس شخص کے خدا سے مدد کی طلبگار ہوئے، جس کی وجہ سے خدا نے یوسف علیہ السلام کو قید اور 7 سال کے لیے طویل کر دیا تاکہ اس کے
اس گناہ سے تائب ہو جائیں۔ جبکہ اس آیت کا دوسری طرح سے ترجمہ ممکن ہے، کیونکہ وہ شخص یوسف علیہ السلام کی اپنے رب کے سامنے سفارش کرنا بھول گیا تھا، اس لیے وہ 7 سال تک زندان میں رہے۔ آیت کا ترجمہ ہے، اور ان 2 افراد میں سے جنہیں وہ جانتا تھا ایک آزاد ہو گیا تو یوسف نے کہا، اپنے پروردگار کے سامنے کہنا کہ میری بھی کوئی خبر لے۔ شیطان اس بات کا باعث بنا کہ وہ آزاد شدہ شخص اپنے رب کے سامنے یوسف کی سفارش کرنا بھول گیا، جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام 7 سال تک اور قید میں رہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 42۔ اگر ہم انصاف کے ضمیر کو یوسف کی جانب پلٹائیں گے تو جناب یوسف علیہ السلام کی عدم عصمت کے قائل ہو جائیں گے، لیکن اگر اسے آزاد ہونے والے شخص کی طرف پلٹائیں گے تو عصمت یوسف علیہ السلام و اقدار نہیں ہوگی۔ اس بات میں بھی کوئی تردید نہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام عمل میں کسی قسم کا کوئی شرک موجود نہیں تھا، بلکہ وہ تو چاہتے تھے کہ یہ پیغام پہنچوا دیں کہ میں بے گناہ ہوں، اور اس چیز کا آشکار کرنا کہ یوسف علیہ السلام گناہ گار نہیں ہے توحید سے کوئی منافقت نہیں رکھتا۔ فانسا میں ہاں کسی کی طرف راجع ہے۔ کیا یوسف علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو بھلا دیا اور وہ آزاد ہونے والے شخص اپنے رب کے سامنے جناب یوسف کا ذکر کرنا بھول گیا تھا کہ وہ بے گناہ ہیں؟ یقیناً یہ ہاں آزاد ہونے والے حر فرد کی طرف راجع ہے، یوسف کی طرف نہیں۔ ان اعتراضات کے علاوہ بھی انبیاء عصمت پر اعتراضات وارد ہوئے۔ ہم نے یہاں کچھ اعتراض کے جواب فقط اسباب تعارف نقل کی ہیں۔ یہ کتاب تمام اعتراضات کے جواب دینے کی استطاعت کی قابلیت نہیں رکھتی۔ تفصیل کے خواہش مند افراد مفصل تفاسیر و متعلقہ کتب کی جانب رجوع فرمائیں۔ مترجم۔ خلاصہ درس: قرآن میں ایسی آیات موجود ہیں، اگر انسان ان کی صحیح تفسیر و تاویل سے آگاہ نہ ہو تو ایسا سوچنے لگے گا کہ انبیاء معصوم نہیں ہوتے۔ از جملہ سورہ فتح کی شروع کی آیات زینب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا معاملہ وغیرہ کہ جن کے جواب درس میں دیے گئے ہیں۔ نمبر 2، جناب موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی کہا جا چکا ہے کہ آپ کا قبطی کو قتل کرنا، اس کے بعد مصر سے چلے جانا اور آپ کا یہ کہنا کہ ہاں میں گناہ گار ہوں، یہ اسباب مماشات تھا، نہ کہ حقیقت میں آپ کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ سوالات: کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب سے شادی کے معاملے میں لوگوں سے ڈر رہے تھے؟ نمبر 2، کیا جناب یوسف علیہ السلام نے خدا کو بھلا دیا تھا؟ نمبر 3، فرعون سے گفتگو کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے کیوں یہ کہا کہ وہ گناہ گار ہیں؟ نمبر 4، کیا قبطی کو قتل کرنا کوئی گناہ تھا؟ یہ پارٹ ختم ہوا، اگلا حصہ نیکسٹ پارٹ میں سنیے۔